دنیا کے اندر ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرے اور میں اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں سے شمار ہو جاؤں اور میری زندگی خوشگوار، سکون اور چین والی بن جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جاؤں اور میری زندگی خوشگوار اور سکون والی بن جائے تو آپ کو دو کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1 ایمان لانا ہوگا، نمبر 2 اعمال صالحہ کرنے ہوں گے، یعنی اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنا ہوگا، اللہ کی بات کو ماننا ہوگا۔ جب آپ یہ دو کام کر لو گے، ایمان لاؤ گے اور اعمال صالحہ کرو گے، تو اللہ رب العزت آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا اور اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو خوشگوار اور سکون والا بنا دے گا۔ یہی بات اللہ رب العزت نے ہمیں سورۃ النحل کے اندر سمجھائی۔ اللہ فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جس شخص نے عمل کی اچھے، مرد ہو یا عورت، اس حال کہ وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم ضرور دیں گے اس کو پاکیزہ زندگی۔ یعنی ایک شخص اگر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ پھر حدیث کے اندر مزید وضاحت آ گئی کہ اگر ایک شخص نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان کے اندر آواز لگاتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، آپ بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر زمین والے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اللہ رب العزت اس شخص کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صرف اللہ محبت نہیں کرتا بلکہ اللہ بھی محبت کرتا ہے، آسمان والے بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور زمین والے بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کون شخص ہوتا ہے؟ جو اللہ رب العزت پر ایمان لایا اور اللہ رب العزت کے حکموں کو بجا لایا، اللہ کی اطاعت کی، اعمال صالحہ کیے۔ اور یہی بات اللہ نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے رحمان لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو شخص ایمان لائے گا، اعمال صالحہ کرے گا، اللہ بھی محبت کرے گا، آسمان والے بھی محبت کریں گے اور زمین والے بھی محبت کریں گے اور اس کی زندگی چین، سکون اور راحت والی بن جائے گی۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتا تو اللہ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جس شخص نے میری یاد سے اعراض کیا، اللہ رب العزت اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اس کے پاس مال بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اللہ رب العزت اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو وہ بندہ اللہ سے پوچھے گا، اے اللہ میں دنیا کے اندر تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں دی، اب میں کیوں اندھا ہوں؟ تو اللہ فرمائیں گے، دنیا کے اندر آپ نے میرے احکامات کو بھلا دیا، آج کے دن میں نے آپ کو بھلا دیا۔ یہ کون شخص ہوگا؟ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ آخرت کے اندر بھی سزا کہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا اور دنیا کے اندر بھی سزا کہ اس کی زندگی اللہ رب العزت تنگ کر دیتے ہیں۔ اور پھر مزید حدیث کے اندر وضاحت آ گئی کہ ایسے شخص سے اللہ رب العزت نفرت کرتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، فلاں شخص سے میں نفرت کرتا ہوں، آپ بھی نفرت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان کے اندر آواز لگاتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ رب العزت نفرت کرتا ہے، آپ بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔
پھر زمین والے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ بھی نفرت کرتا ہے ایسے شخص سے، آسمان والے بھی نفرت کرتے ہیں اور زمین والے لوگ بھی نفرت کرتے ہیں۔ یہ کون شخص ہے جو اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو گیا، اللہ کی نافرمانی کی، یا اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا؟ تو آخرت کے اندر تو یہ سزا کہ اللہ رب العزت اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا، اور دنیا کے اندر یہ سزا کہ اس کا جو رزق ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، اس کی جو زندگی ہے وہ بے سکونی والی، بے چینی والی بن جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہماری زندگی راحت، سکون اور پاکیزہ بن جائے، تو ہمیں چاہیے ہم ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں۔ اور پھر فرمایا گیا من کان للہ کان اللہ لہ، جو شخص اللہ کا ہو گیا، اللہ رب العزت کے حکموں پر اپنی زندگی گزاری، کان اللہ لہ، تو اللہ اس شخص کا ہو جائے گا، یعنی ساری جو کائنات ہے اللہ رب العزت اس کو اس شخص کے تابع کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔